دو باتیں ہو رہی ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ حضرات بیٹھیں گے آئیں گے؟ اگر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بارش رک جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کچے ہیں یا پکے ہیں۔ اگر آپ پکے ثابت ہوئے تو انشاءاللہ بارش رک جائے گی۔ تو وہ لوگ پکے ہو یا کچے؟ پکے۔ یہ تو رحمت کی بوندا بانی ہو رہی ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں جو تینوں کی بارش میں بھی نہیں کھاتے، ہم ان کے نام لیوا ہیں جن پر تینوں کی بارش ہوئی تو انہوں نے پھر بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو آپ حضرات بیٹھے رہیے اور میں آپ حضرات کے سامنے نہایت مختصر طور پر ایک اہم مسئلہ پیش کر دیتا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا حصہ بھی ہے اور کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بھی ہے۔ کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ اور یہ پورا کلمہ ایمان ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو یہ اسلام کا رکن ہے ایمان۔ جب ہم کسی کافر کو مسلمان کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی کلمہ پڑھاتے ہیں، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس دنیا میں تشریف لا کر یہی ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، بڑا پا جاؤ۔ تو سرکار نے اس دنیا میں تشریف لا کر لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجایا، لوگوں کو لا الہ الا اللہ سکھایا پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب تو نے میری توحید کا ڈنکا بجایا ہے، تو نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھایا ہے، میں تیری رسالت کا ڈنکا بجاتا ہوں اور لوگوں کو پڑھاتا ہوں محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ یہ حضور کا کلمہ ہے اور محمد الرسول اللہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، اور ہم دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ایمان ہے، ایمان۔ میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے، ذرا دل کے کانوں سے سن لو۔ یہ ایمان جانتے ہو کتنی قیمتی چیز ہے؟ یہ دل کے کانوں سے سن لو، مجھ سے سن لو، اور آج تقریر کے بعد گھروں میں جا کر دیکھ لینا، یا کل دیکھ لینا، پرسوں دیکھ لینا، مجھ سے سن لو اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تسلی کر لینا۔ تیسرا پارہ اور تیسرے پارے کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم
الكفار بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مر گئے، کافر ہو گئے، کافر رہے اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ ذرا پوری پر توجہ میری طرف رکھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرض کرو کہ ایک ایک کافر کے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سونے سے روئے زمین بھری ہوئی ہو۔ یہ جگہ کی زمین نہیں، ملتان شہر یا ضلع کی زمین نہیں، پاکستان کی زمین نہیں، اور میں کہتا ہوں ساری دنیا کی زمین روئے زمین سونے سے بھری ہوئی ہو اور وہ ایک ایک کافر کی ملکیت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بات فرماتا ہے کہ وہ کافر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیاز کرے کہ یا اللہ یہ روئے زمین پر سونا جو میرے پاس ہے یہ لے لے اور مجھے عذاب سے نجات دے دے۔ روئے زمین پر سونا فدیے میں بدلے میں لے لے اور مجھے عذاب سے نجات اور چھٹکارا عطا فرما دے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ ایک ایک کافر سے روئے زمین پر سونا عذاب کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آپ نے سن لیا، دیکھو بارش بند ہو رہی ہے، پہلا پانی گر رہا ہے، پہلے سے پانی کم ہو گیا ہے، انشاءاللہ بارش کم ہو جائے گی اور بند ہو جائے گی، مگر آپ نے اٹھنا نہیں ہے۔ ادھر دھیان کرو میں کیا کر رہا، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کافر کے پاس روئے زمین پر سونا ہو تو وہ روئے زمین پر سونا دے کر اللہ کی عذاب سے نجات حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور مجھے بتاؤ کہ ایمان والا اپنے ایمان کی بدولت نجات حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ ایمان والے کو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچائے گا، تو معلوم ہوا کہ مومن کا ایمان روئے زمین پر سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ مومن کا ایمان روئے زمین پر سونے سے زیادہ قیمتی تھی، کیونکہ کافر روئے زمین پر سونا دے کر عذاب الہی سے نجات حاصل نہیں کر سکے گا، اور مومن کو اس کا ایمان عذاب الہی سے بچائے گا۔ تو یہ ایمان روئے زمین پر سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب آپ نے یہ سن لیا تو اب ایک بات بتاؤ کہ یہ ایمان جو روئے زمین پر چھوڑنے سے زیادہ قیمتی ہے، یہ ایمان ہمیں کہاں سے ملا؟ سبحان اللہ۔ یہ ایمان ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ارے جس کی بارگاہ سے وہ دولت ملی کہ روئے زمین پر چھوڑنا، اس دولت کا بدلہ اور مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آج 14
کس کی بارگاہ سے ملا ہے؟ ایمان تمہیں کس کی بارگاہ سے ملا ہے؟ سرکار نے ہمیں ایمان دیا، اور ایمان وہ دولت ہے کہ روئے زمین پر چھوڑنا بھی اس کا بدلہ اور مقابلہ نہیں کرتا۔ اور یہ جو کہتے ہیں حضور نے کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دے سکتے، معلوم ہوتا ہے ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی۔ اگر ملی ہوتی تو یہ ایسا نہ کہتے۔ جن کو ملی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں حضور جو چاہیں جب چاہیں اللہ کی حکم سے عطا فرما دیتے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی احمد اللہ علیہ نے ان منکروں کو مخاطب کر کے ایک شعر فرمایا، بڑا پیارا شعر سبحان اللہ۔ فرماتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، اور بولتے ہو اگر میرے آقا کی اور کوئی تم پر عنایت شفقت اور مہربانی نہیں ہے تو اتنا تو بتاؤ، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ تو بتاؤ کہ یہ کلمہ تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ یہ ایمان تمہیں کس کی بارگاہ سے ملا ہے؟ ارے جس کی بارگاہ سے ایمان ملا، جس کی بارگاہ سے اسلام ملا، جس کی بارگاہ سے قرآن ملا، جس کی بارگاہ سے رحمان ملا، تم اس کے متعلق کہتے ہو کہ وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ خدا کی قسم جو ملا ہے یا مل رہا ہے یا ملے گا سب حضور کا صدقہ ہے، سب حضور کی بارگاہ سے ملا۔ اسی بات سے جو جاننے والے ہیں نا، جن کو ملا ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے لا وقت العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کوئی نہیں، قسم کھا کے رب العرش کی قسم، لا وقت العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو دیکھو ایمان روئے زمین پر چھوڑنے سے زیادہ دین کی چیز، اور یہ ایمان ملا ہے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا۔ دیکھو حضور نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ہم مومن ہوئے تو ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، ہم نے پہلے نبیوں کو جانا، ان پر ایمان لائے، ہم فرشتوں پر ایمان لائے، ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، ہمیں قرآن ملا تو سرکار کی بدولت قرآن کی معرفت حاصل ہوئی، تو سرکار کی بدولت قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، تو سرکار کی بدولت ہمیں نیکی بدی کی تمیز ہوئی، اچھائی اور برائی کا پتہ چلا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بدولت چلا۔ دیکھو دنیا میں ہم نے اللہ کو جانا، پہچانا، مانا، اور نیکی کی برائی سے بچے، مومن کہلائے تو یہ سرکار کا ہے۔ اور مرنے کے بعد جب ہمیں دفن کر دیا جائے گا تو آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ دفن کرنے والے دفن کر کے واپس آ جائیں گے تو دو
فرشتے آ گئے منکر نکیر، اور وہ قبر والے کو اٹھا کر بٹھا دیں، روح لوٹا دی جائے گی، روح قبض ہوتی ہے مگر پھر روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو بولو جس کی روح تھوڑی دیر کے لیے نکل جائے اور پھر لوٹا دی جائے تو کیا وہ مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں رات کو جب تم سوچتے ہو تو تمہاری روح نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ قرآن پڑھ کے دیکھو، تمہاری روح بھی نکلتی۔ اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ جانوں کو نکالتا ہے ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت، اور جو جان نہیں مرتی فی منامها، اس کو قبض کرتا ہے اس کی نیند کی حالت میں، نیند کے وقت۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ نیند کے وقت بھی روح قبض ہوتی ہے، نیند کے وقت بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض فرماتا ہے۔ تو بولو تمہاری روزانہ روح قبض ہوتی ہے، جب سوتے ہو روح قبض ہو گئی، جب جاگ پڑتے ہو تو روح واپس لوٹ آتی ہے۔ تو جتنی دیر تم سوئے رہتے ہو مردے ہوتے ہو، بولو ہوتے ہو، ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری روح نکل جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں نے جو بات کرنی ہے سنو، حضور نے فرمایا النوم ابو الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ اگر موت کی حالت کو سمجھنا چاہتے ہو تو نیند پر قیاس کر لو، نیند کی حالت کو دیکھ لو، تو جو بات اشارت کرنی ہے وہ غور سے سن لو پھر آگے بڑھتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب نیند موت کی بہن ہے تو جیسی کسی کی نیند ہوتی ویسی ہی ہوتی موت ہوتی۔ ہم نیند کی حالت ہو بے خبر ہو جاتے، غافل ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے، اپنے ماحول سے بالکل بے خبر ہو جاتی ہیں، مگر سرکار تو عالم علیہ السلام کی نیند ہماری نیند ایسی نہیں تھی، سرکار نیند کی حالت میں غافل نہیں ہوتے تھے، بے ہوش نہیں ہوتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں ان عین یقران آنے والا جنان و قلبی، دیکھا تو میری یہ آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل بیدار ہوتا، میرا دل نہیں سوتا، میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں اور دل کے کانوں سے سنتا ہوں۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کے قلب پاک میں دو آنکھیں بھی دیکھنے والی اور دو کان سے سننے والی۔ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کا قلب اقدس نکالا، معراج کی رات قلب اقدس نکالا اور حضور کے قلب اقدس کو دیکھا، تو جنہوں نے حضور کا قلب پاک دیکھا وہ جبریل امین فرماتے ہیں قلب شدید فیہ عینان تبصران وفیہ اذنان تسمعان۔ سبحان اللہ۔ جبریل کہتے ہیں حضور کا قلب پاک بالکل سیدھا تھا، ہر شدید تیرے پن سے ہر قسم کی آلودگی اور بیماری سے پاک تھا، اور حضور کے قلب پاک میں دو آنکھیں بھی دیکھنے والی اور دو کان سے سننے والی۔ تو حضور فرماتے ہیں میں جب سوتا ہوں تو یہ سر کی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں مگر میرے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں اور دل کے کانوں سے سنتا ہوں۔ تو سرکار کی نیند آپ کو غافل اور بے ہوش نہیں کرتی تھی، تو دیکھو جب سرکار کی نیند آپ کو غافل بے ہوش نہیں کرتی تھی تو سرکار کی وفات ہوئی تھی آپ کو غافل اور بے ہوش نہیں کر سکتی، کیونکہ سرکار تو عالم علیہ
قبض ہوئی مگر حیات میں فرق نہیں آیا. اسی واسطے خواجہ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہوئی ہے بارش بند کے نہیں ہو گئی ہے بالکل بند ہو سکتا ہے پر پھر دوبارہ لکھے ہو یا پکے اور تھی پکے رہنا کہ بارش بند. فرماتے تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو میرے دوستو جو بات میں اب کر رہا ہوں اس کو بڑی توجہ دیکھو. میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے اور روح لوٹاتی جاتی ہے اور وہ قبر والے کو اٹھا کر دکھاتے. تو پھر قبر والے سے اتفاق کے بات کر رہا ہوں. قبر والے سے فرشتے کہتے ہیں من لگ ہوتا میرا رب کون. تو قبر والا مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے رب سے اللہ میرا رب اللہ. فرشتے کہتے ہیں ماں دینوں کا تیرا دین کون تھا تیرا دین کون تھا. تو قبر والا کہتا ہے دین یعنی اسلام. جہاں میں ایک بات کروں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وصیت میں فرمائی آخری وقت میں اپنی اولاد کو اپنے صاحبزادگان کو پاس بٹھا کے وصیت فرمائی کہ میرے دین و مذہب پر سختی سے قائم رہنا. جو میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں کیونکہ ماشاء اللہ پکا سنی ہوں میری سینکڑوں کتابیں ہیں میری کتابوں سے میرا دین اور میرا مذہب اور میرا مذہب ظاہر ہے. تو اس دین و مذہب پر ثابت رہنا اس دین و مذہب کو نہ چھوڑنا. تو یہ جو ہے نا ہمارے مخالفین یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ایک نیا دین نکالا. اسی لیے آخری وقت میں وصیت کی کہ میرے دین پر سختی سے قائم اور مضبوط رہے. تو کہتے دین تو ہے اللہ کا جب کوئی بھی دین اللہ کے رسول دین تو ہے اللہ کا اور ان کا جو ہے امام اور ان کا جو ہے اعلیٰ حضرت وہ کہہ رہا ہے میرے دین پر سختی سے قائم اور مضبوط رہنا. تو معلوم ہوا کہ ان کے اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنا نیا دین نکالا. دیکھو نا جب کسی سے مخالفت ہو جائے عداوت ہو جائے تو پھر اس کی خوبیاں بھی برائیاں لگتی اور جس سے پیار ہو جائے اس کی برائیاں بھی خوبیاں لگتی. اعلیٰ حضرت نے کتنا ایمان افروز اور پیارا کرما فرمایا مگر اس میں بھی ہے تو تیرا پن نظر آ رہا اور ان کے بڑوں نے جو بات کی ہے تیری کی ہے وہ ان کو دیکھو ٹھیک نظر آ رہی. اب تو دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ اٹھائے کہ تم عدل و انصاف رکھو. چاہے تمہارے دشمنوں پر معاملہ ہو مخالفوں پر معاملہ ہو عدل کرو انصاف کرو. تو میں کہتا ہوں کہ مخالف ہو عدل کرو انصاف سے کام لو. دنیا میں غلط بیانی کر کے دھوکہ دے کے تم 4 دن کی روٹیاں کما سکتے ہو عوام کو بہکا سکتے ہو مگر یہ بھی پیسہ نظر
والے کامیاب نہیں ہو. تو سنو بہت اعلیٰ حضرت پیار سے محبت سے اس کی وجہ سے اللہ کے دین کو حضور کے دین کو اپنا دین فرما رہے. اور یہ اعلیٰ حضرت بھی نہیں فرما رہے, اللہ نے بھی فرمایا. چنانچہ مجھے بتاؤ, اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم, آگے کیا ہے, دینکم, کیا مانا اس کا؟ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارا دین. اللہ دین کو کس کا دین فرما رہا ہے؟ ہمارا. بولو بھرے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ کی دین کو ہمارا دین فرما رہا ہے. تو بولو بھائی ہمارا دین کون سا ہے؟ اسلام. بولو سارے ہمارا دین کون سا ہے؟ اسلام. تو اللہ حضرت نے فرمایا میرے دین اور مذہب یعنی دین میرا اسلام ہے, مذہب میرا حنفی ہے. تو دین اسلام اور مذہب حنفی پر سختی سے مضبوطی سے قائم رہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا کوئی نیا دین نکالا ہے یا نئے دین کے نکالنے کا آپ نے جو دعویٰ کیا. معاذ اللہ کی ہوتے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو میری کتابوں سے ظاہر ہے, جو میری کتابوں سے ظاہر ہے. تو ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی, آپ بھی پڑھ کر دیکھو, اس میں کوئی بات دین کے خلاف نہیں. بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو قیامت تو بعد میں آئے گی, پہلے ہی جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ماں دینوں کا, اے قبر والے تیرا دین کون سا ہے؟ تو ہم تو کہیں گے دین الاسلام. کیا مطلب؟ دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. بولو ہر قبر والا کیا کہے گا؟ میرا دین اسلام ہے. اور ان سے کیا پوچھتے مجھے, انہوں نے میرا تو کہنا نہیں. یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے لا دین ہی میرا کوئی دین ہے, میرا کوئی دین. ارے اللہ کی ضرورت ہے تمہارا دین. فرشتے کی کہتی ہے قبر والے تیرا دین کون سا ہے؟ مومن کہے گا میرا دین اسلام ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا میرا دین. تو اعلیٰ حضرت نے قرآن اور حدیث کے روزانہ دین اسلام کو اپنا دین کروایا. اور یہ کیا کہیں ان سے جب فرشتے پوچھیں تمہارا دین کون سا ہے, کہیں سادہ کوئی دین, سادہ دین نہیں دے دیکھو. اب تب سے بولو تو بات کرو, تو جیسے اس بات سے کام لو, کسی اور پیاری باتوں کو چہرہ کر کے اور غلط کر کے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ کر سکو. اور ویسے بھی حالات اس قسم کے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آؤ باہر آ جاؤ, ہم پر فتوے لگانے سے باہر آ جاؤ اور ہماری کتابوں کو غور سے پڑھو. انشاءاللہ العزیز تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دین وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں ہے. یہ ذمہ بات آ گئی, بات تو کر رہا ہوں تو غور سے سنو. فرشتے کیا کہیں گے؟ ماں دینوں کا. دیکھو سرکار کی کرامت, دیکھو سرکار کی کرامت, بارشاں تو یہ نہیں ہے. دعا منگی میں نے کہا یادگار تعلیم کوئی گناہ تکبر نہیں, شکر ہے اس کا. دلوں سے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھی اور بارش بند ہو گئی. روشنی کرو. تو ہم یہ کر رہا تھا, فرشتے دوسرا سوال کر
دین کون سا؟ تو ایمان والا کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ بڑے فرشتے کہیں گے من نبیوں کا، تیرا نبی تو ایمان والا کہے گا محمد الرسول اللہ۔ نقطے کو ہر بات میں، مسئلے کو ہر بات میں جو لوگ توحید ہی کرتے پھرتے ہیں، انہوں نے وہ توحید کا ہاتھ کیا ہے کہ ہمارے کراچی میں دو بھائی ہیں، دو، انہوں نے ایک مدرسہ بنایا اور ایک مسجد بنائی، مسجد کا نام رکھا مسجد توحید۔ دونوں میں اتفاق سے لڑائی ہو، اور جس بات پر لڑائی ہوئی وہ میں نہیں بتا، وہ بڑی خطرناک بات نہیں، شرمناک بات، چلو ہے۔ اور دوسرا الگ ہو گیا، اس نے الگ ہو کر اپنی الگ مسجد بنا لی، تو قسم خدا کی اس نے بورڈ لگایا مسجد توحید نمبر 2۔ آج بھی جا کر دیکھ لو کہ مالی تارا چند روڈ پر چلے جاؤ، روڈ کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے چھوٹا سا، نیچے تیر کا نشان بنا ہوا ہے کہ مسجد نمبر 2، اوپر لکھا ہوا ہے مسجد توحید نمبر 2۔ روڈ جو ہے نا وہ روڈ، اس کا نام انہوں نے رکھ دیا توحید روڈ۔ ایک جگہ وہ تقریر کرنے کے گیا تو وہاں کچھ اٹھے تھے لوگ، کہنے لگا اس کالونی کا نام رکھ دو توحید کالونی، کالونی کا نام توحید، روڈ کا نام توحید، مسجدوں کے نمبر وار نام توحید، توحید نمبر 1 اور توحید نمبر 2، ابھی تیسری بنے گی تو توحید نمبر 3۔ ایک کو اتنا توحید کا بخار کرا، پنجابی کہنے بار کریا، انہیں اپنی بیوی کا نام رکھ دیا توحید دے خوش ہو، انہوں نے توحید تک کی حال کر دیا۔ اور روزہ کا نام توحید، قانونیوں کا نام توحید، قانونی بھی تو توحید بھی، تو توحید نمبر 1 اور توحید نمبر 2، تم نے تو توحید کی مٹی بڑی کر دی۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے سمجھا ہی نہیں توحید کیسے جسو۔ بے شک، ارے تم نے شرک کا نام توحید رکھا ہوا ہے اور توحید کا نام شرک رکھا ہوا ہے۔ اگر توحید کو سمجھنا ہے تو آؤ کی گاندھی سلام کی ڈوبیاں پوری کرو۔ اللہ کو ایک جان، کسی کو اللہ کا شریک نہ کہنا۔ تو فرشتوں نے پہلا سوال کیا کیا؟ تیرا رب کون؟ تو جب قبر والے نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، تو توحید کا تقاضا تو انہوں نے پورا کر دیا، چاہیے تھا کہ چھٹی ہو جاتی، نجات مل جائے۔ اور فرشتے کہتے بس تو بخشیا گیا تو توحید والا ہے، تو اللہ کو ماننا ہے، تو اللہ کو ماننے والا ہے، اب تیری نجات ہو گئی، آرام نال پہنچا۔ نہیں، جان نہیں چھٹتی۔ فرشتے کہتے ہیں ماں دینوں کا تیرا دین کون سا ہے؟ کس دین کی تعلیم کے مطابق اللہ کو مانتا ہے؟ اللہ کو کوئی یہودی بھی ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، اللہ کو کوئی عیسائی بھی ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، اللہ کو تو اور بھی کئی لوگ ماننے کا دعویٰ کرتی ہے۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے سکھوں میں ایک فرقہ ہے جن کو کہتے ہیں نرنکار، نرنکار، وہ اللہ کو مانتے، اللہ کی توحید کے قائل، وہ بت پرستی وغیرہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سکھ بھائی بتوں کو پوجتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے وہ غلط ہے، کیونکہ گرو نانک جی نے ہمیں توحید کی تعلیم دی تھی اور ہمیں اللہ پر ایمان رکھنے کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ
لوگ تھے. قرآن کہتا ہے میرے محبوب ان کافروں نے پوچھو کہ آسمانوں زمینوں کو کس نے بنایا؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے؟ تو یہ بھی کہیں گے اللہ. اور اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں، جھگڑا تو رسول اللہ کے ماننے کا ہے. کوئی ذات اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے، اگر سرکار تو عالم کو نہیں مانتا تو وہ بے ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے میرا ماننا اس کو نفع نہیں دے گا پیارے جب تک تجھے نہ مانے، اور تجھے مانے تو اسی طرح مانے جس طرح تم نے تعلیم. تو پوچھتے ہیں ماں دینوں کا تیرا دین کون؟ کس دین کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے؟ تو ایمان والا کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام. تو فرشتے کہتے ہیں اسلام اسلام تو سارے ہی کرتے ہیں، سب کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، سب کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں. یہ بتا کہ دین تجھے کس کی بارگاہ سے ملا؟ جس دین کی تعلیم کے مطابق تو نے اللہ کو جانا، یہ دین تجھے کس کی بارگاہ سے ملا ہے؟ بتا تیرا نبی کون ہے؟ تو ایمان والا کہتا ہے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے نبی سرکار دو عالم علیہ السلام ہے جن کی بارگاہ سے مجھے دین اسلام ملا اور جن کی بدولت میں نے اللہ کو جانا اور پہچانا. دیکھو یوں ہی قبر والا سرکار کا نام لیتا ہے تو ایک دم قبر والے کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے جاتے. تو قبر والا سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنے سامنے حاضر اور موجود دیکھتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ مرد کامل جو تیرے سامنے جلوہ افروز ہے ان کے بارے میں کیا کہتے؟ پہچانتا ہے ان کو؟ کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں؟ اور آپ میرے سامنے بتا دے کون ہے؟ تو قبر والا کہے گا اگر مومن ہوگا تو کہے گا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو میرے آقا و مولا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ آقا ہے جن کا ذکر سن کے جھومتا تھا، نام سن کے جھومتا تھا، دیدار کو کرتا تھا. یہ تو میرے آقا ہے. اور جڑے ہوں گے نا دوسرے انہوں نے کہنا ہاں 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 لاحق دی میں نے کیونکہ یہاں کا عقیدہ ہے کہ حضور تشریف سے آئی نہیں کرتے. قبر کی جا کے عقیدہ بدلتا نہیں نہ جانا. اس لیے انہوں نے کہنا کہ یہ ایسے پیچھے آ گئے، ایسے تو آ ہی نہیں سکتے ہوتا مدینے میں گرے تو میری قبر کسے آ گئے. انہوں نے کہنا ابھی نہیں جانتے کہ سادہ عقیدہ سرکار جسے کیوں تشریف سے آ گئے. اللہ مولوی پھرتے ہیں عوام کو بہکانے کے لیے. کہتے ہیں اگر حضور موجود ہے تو تم امام کیوں بنتے؟ حضور کا امام بنا. اگر حضور موجود ہے تو مکے سے مدینے کیوں گئے تھے؟ معلوم ہوا جب مکے میں تھے مدینے میں نہیں تھے، جب مدینے میں تھے مکے میں نہیں تھے. اس قسم کی باتیں کرتے اور پھر نقل کرتے ہیں. نقال ہے نا، نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں ان کا ایک ناک خواہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود، یعنی محمد مصطفیٰ صلی علی محمد اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد. ایک نام ہم کہتا ہے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے جہاں موجود. اور پھر جب سلام پڑھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جانچنی کے وقت آنا. نقل ہے
پہلا کہتا ہے موجود ہے، دوسرا کہتا ہے آنا۔ اگر موجود ہے تو آنے کا کیا سوال، اور جب آنے کا سوال ہے تو معلوم ہوا موجود نہیں۔ تو ایک بات کرو، یا کہو موجود ہے اور یا کہو کہ موجود نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو پھر یہ سوچے آنا، اور اگر کہتے ہو آنا تو معلوم ہوا کہ موجود نہیں۔ جو موجود ہو اس کو یہ کہنے کا کیا مطلب کہ آنا؟ تو سنو جواب دو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شانیں، ایک ہے حضور کی بشری شان اور ایک ہے حضور کی نوری شان۔ حضور کی دو حیثیتیں ہیں، ایک جسمانی بشری حیثیت اور ایک نورانی اور روحانی حیثیت۔ یاد رکھو میرا تمہارا آقا اپنے جسم انور کے ساتھ مدینے میں ہے اور اپنی نورانیت اور روحانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں۔ اللہ روحانی طور پر میرا آقا ہر جگہ جلوگر ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محقق فیضی رحمت اللہ علیہ فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ جس طرح ہوا ہر جگہ موجود ہے، اسی طرح سرکار کی روح پاک کی کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ سرکار نورانی اور روحانی طور پر ہر جگہ جلوہ گر ہے۔ دیکھو ہوا موجود ہے مگر نظر نہیں آتی، مگر موجود ہو۔ تو جو چیز نظر نہ آئے اس کا انکار کر دینا، یہ تو کوئی عقل مندی یا کوئی علم کی بات نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں موجود ہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب بولو تو فرشتے موجود ہیں یا نہیں، تو نظر نہیں آتے تو کیا ہم انکار کر دیں گے؟ تو خیر میں بات جو کر رہا ہوں وہ سنو۔ سرکار نورانی اور روحانی طور پر ہر جگہ جلوہ گر ہے۔ تو پہلا جو کہتا ہے نا دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سرکار نورانی اور روحانی طور پر موجود ہے۔ اور دوسرا جو کہتا ہے جان کنی کے وقت آنا، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ دوسرا مطلب بھی تو صاف پڑے۔ وہ کہتا ہے جان کنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا۔ کیا مطلب کہ یا رسول اللہ آپ نورانی اور روحانی طور پر تو پہلے ہی جلوہ گر ہے۔ حضور جب میرے مرنے کا وقت آئے تو جسم انور کے ساتھ ہی تشریف لانا اور اپنی زیارت سے مشرف فرمانا، چہرہ انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا۔ تو پہلا بھی حق کہتا ہے، دوسرا بھی حق کہتا ہے۔ انہوں نے تو وہاں کہنا ہے ہم نہیں جانتے، اور ہم نے کہنا ہے یہ تو ہمارے آتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور جہاں چاہے تشریف لا سکتے ہیں۔ اسی بات سے ہمارے ایک محبت والے نے کہا، محبت والا کہتا ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھے تو میں ان سے یوں کہوں، کیا کہوں اے فرشتوں، اور فرشتے مجھ سے پوچھے تو میں ان سے یوں کہوں، کیوں میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔
بات کرنی ہے وہ یہ ہے، بتاؤ جن لوگوں نے اس ظاہری عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، کتنی مرتبہ دیکھا، اور مرے کفر کی حالت میں انہوں نے قبر میں حضور کو پہچانا؟ بولو نہیں کر جو حضور کے ظاہری زمانے میں تھے اور کافر تھے، کافر ہی مرے، ان سے جب پوچھا گیا قبر میں تو انہوں نے سرکار کو پہچانا، حالانکہ سرکار آنکھوں کے سامنے انہوں نے پہچانا، حالانکہ انہوں نے ظاہری عالم میں کئی مرتبہ دیکھا۔ چنانچہ دلیل بھی موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، تازی تازی قبر بنی کی، سرکار کھڑے ہو گئے اور اپنے صحابہ نے فرمایا کہ اس قبر والے سے میرے مقدس ذرا غور کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں عالم دنیا میں، اور سوال جواب کہاں ہو رہا ہے؟ عالم برزخ، اور عالم برزخ آخرت کی پہلی منزل، وہاں سوال آ رہا ہے، سرکار عالم دنیا میں کھڑے کھڑے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ارے جو عالم دنیا میں رہ کر آخرت کو دیکھتا سنتا ہے، وہ عالم برزخ اور آخرت میں رہ کر یہاں کو بھی سنتا دیکھتا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ پہلا میں حصہ اور سرکار بار ہے، سب کچھ دیکھ رہے، اور یہ بھی معلوم ہوا سرکار باہر بھی کھڑے ہیں اور قبر میں اس کے سامنے بھی موجود، جہاں صحابہ کرام کے سامنے موجود ہے، اندر قبر والے کی آنکھ کے سامنے موجود ہے، اور قبر والے سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی کروں، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، اپنی بات کو سچا صحیح ثابت کرنے کے لیے حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ جو بن کے محتمی مولوی قاری طیب صاحب جن کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آپ تازے نبوت، نوٹ کر لیں جس کا دیکھتا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، میں سن کر بات نہیں کر رہا، پڑھ کر ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس حدیث پر بحث کی ہے، گفتگو کی ہے، کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے دو مطلب بیان کیے، کہتے ہیں ایک مطلب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں اور قبر والا حضور کو دیکھتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قبر والے کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، حضور آتے نہیں بلکہ اپنی قبر انور میں رہتے ہیں، مگر حضور کی قبر سے لے کر اس قبر والے تک درمیان میں جتنے پردے ہیں وہ سب اٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ قبر والا حضور کو دیکھتا۔ حالانکہ مطلب پہلا ہی صحیح ہے، کیونکہ فرشتے کہتے ہیں ماں کنتا تقول فی حق ہذا، یہ آگا اس میں اشارہ ہے جو قریب کے لیے، اور مثالوں میں رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو ماننا پڑے گا کہ حضور قریب ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح قریب ہوتے ہیں کہ درمیان میں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور قبر والا اپنی قبر میں پڑا پڑا حضور کو مدینہ منورہ میں روضہ انور میں دیکھتا ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا میں کہا لو اور کمال ہو، مسلمان ساری دنیا میں ہے، مسلمان پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، دنیا کے سطح پر مسلمان ہے۔ جہاں کوئی مسلمان فوت ہوا اس کو قبر میں دفن کر دیا تو وہ اپنی قبر میں پڑا پڑا حضور کو مدینے میں دیکھتا ہے، وہ اپنی قبر میں پڑا پڑا حضور کو مدینہ منورہ میں روضہ انور میں دیکھتا ہے، اللہ اس کی آنکھ سے پردے اٹھا دیتا ہے، تو کمال ہو گئی۔ ارے میاں قبر والا ملتان میں قبر میں دفن ہونے والا قبر میں پڑا پڑا مدینے میں حضور کو دیکھ سکتا ہے، تو مدینے والا اپنے روضے میں پڑا پڑا ہمیں نہیں دیکھ سکتا؟
مرنے کے بعد حضور کو مدینے میں دیکھ سکتا ہے تو کیا مدینے والا اپنے سبز گنبد میں رہ کر ہمیں نہیں دیکھ سکتا؟ اور جدھر بھی جاؤ گے حقیقت ہی ہے، جنہ کو پجو گے تو نسو گے آگے تمہیں مننا پینا جی ہوں من کے پے ہو کتاباں پڑھیاں نے کہ دن منا بدعت ہے، میراث کرنا بدعت ہے، اس میں شریک ہونا بدعت ہے، کسی کا دن منانا بدعت ہے کہ ہوں آپ ہی کا دن مناؤ گے۔ ہم دن مناتے ہیں بزرگان دین کا ان کا نام رکھتے ہیں پورے، انہوں نے نام رکھنا شروع کر دیتا ہے برسی برسی سادہ عورت کے انہوں کی برسی برسی۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب قبلہ فرمائیے عرس لفظ ہندی کا ہے یا عربی کا؟ عربی۔ یہ لفظ اتوں آیا ہے، یہ عرس کا لفظ اتوں آیا جتوں اسلام آیا، کیونکہ یہ عربی کا لفظ تو یہ عرس کہاں سے آیا؟ جدھر سے اسلام آیا، ہم نے ایجاد نہیں کیا، پر ایک برسی ہندی کا لفظ ہے اور عرس تو ہوتا ہی رہتا ہے، عرس تو اس وقت سے آ رہا ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب سے ایمان والے انتقال کرنے لگے ہیں اس وقت سے عرس جاری ہے، مگر برسی جاری ہوئی ہے گاندھی سے، برسی جاری ہوئی ہے نہرو سے، گاندھی کی برسی نہرو کی برسی چوتھے پاک کا عرس۔ حضرت خواجہ غوث بہاءالحق کا عرس، حضرت شاہ رکن عالم کا عرس، کہ سادہ عرس ہے نبی۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ عرس کدوں نہ جاری ہوا ہے، کتوں جاری ہوا ہے، کتوں لکھا ہوا ہے، کہ جواب دیا کرو جتنے برسی لکھی ہوئی ہے، جتنے برسی لکھی ہوئی ہے نا وہ باپ نکال دو، اتنے عرس کا ثبوت بھی مل جائے۔ ہوش کرو، تم بھی اب ہوش میں آؤ، خود بھی جواب دینا سیکھو، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو بات میں نے عرض کرنی تھی، جو مقصود ہے میرا وہ سنو۔ اس وقت قبر والا پہچانتا ہے، وہ مضمون وہ بات چاہے تمہارے ذہن سے نکل نہ گئی ہو، توجہ نہ بدل گئی ہو، معاف کرنا میں سب سے ایسا نہیں کہہ رہا، تمہیں یاد آج کیا بیانی کراؤں میں، کیا کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس ظاہری عالم میں حضور کو بار بار دیکھا تھا مگر مرے قوت کی حالت میں وہ قبر میں نہیں پہچان سکے، اور جتنے کافر ہیں وہ قیامت تک نہیں پہچان سکے۔ اور صحابہ کرام نے تو جی بھر بھر کے دیدار کیا اور قبر میں بھی پہچانا، تو جو مسلمان حضور کے وصال شریف کے بعد دنیا میں آئے انہوں نے اس ظاہری عالم میں حضور کو نہیں دیکھا، تو دونوں کو قبر میں دیکھتے ہی فوراً پہچان لیں گے کہ نہیں پہچان۔ اب بات ہے جنہوں نے اس ظاہری عالم میں سینکڑوں مرتبہ دیکھا مگر مرے قبر کی حالت میں وہ قبر میں نہیں پہچان سکیں گے، اور جنہوں نے اس ظاہری عالم میں ایک بار بھی نہیں دیکھا اور انتقال کیا مومن ہونے کی حالت میں وہ دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کی پہچان کا ذریعہ کہ سر کی آنکھ نہیں بلکہ ایمان کا نور ہے۔ حضور کی پہچان کا ذریعہ یہ سر کی آنکھ نہیں ہے بلکہ ایمان کا نور ہے۔ سرکار کو اس نے دیکھا، سرکار کو اس نے پہچانا جس کے اندر ایمان کا نور تھا، اور قبر میں بھی وہی پہچانے گا جس کے اندر ایمان کا نور ہوگا۔ اور بولو یہ ایمان کا نور ہمیں کہاں سے ملا؟ حضور کی بارگاہ سے۔ تو حضور کی بارگاہ سے وہ دولت ملی جس کی بدولت
دنیا میں ہم مومن کہلائے، اللہ کو جانا پہچانا، نیکی بدی میں تبلیغ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، اور یہی نور ایمان قبر میں کام آئے گا، اور اس کی برکت میں ہم سرکار کو پہچانیں گے تو پھر ہماری قبر جنت کا باغ۔ فرشتے پھر کیا کہیں گے؟ جو پہچان لے گا نا حضور کو، فرشتے کہیں گے نم کلو ماتی لو، اے قبر والے اب تو اس طرح سو جا جیسے چھاتی والا سوتا ہے۔ دیکھو عربی میں جس کی چھاتی ہو کہتے ہاتھ گناہ کا چھاتی کے مانا عربی میں کیا ہوں گے؟ اور اس کا مانا اردو میں چھاتی، جس کی چھاتی ہو اس کا عرس، جس کی چھاتی ہو اس کا عرس یاد رکھو، چھاتی ہے عرس، اور جن کی چھاتی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں عروس۔ جن کی چھاتی ہو دلہا کو بھی، دلہن کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عروس۔ چھاتی عرس، اور جن کی چھاتی وہ عروس۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نم کنومتل عروس، اے قبر والے اب تو اس طرح سو جا جیسے شادی والا سوتا ہے۔ دلہا کی شادی اس کو دلہن ملی، دلہن کی شادی اس کو دلہا ملا۔ قبر والے آج تیرے لیے شادی اور خوشی کا دن ہے، تجھے کونین کا دلہا مصطفیٰ ملا۔ تیرے واسطے آج خوشی کا دن ہے، شادی کا دن ہے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم کنومتل عروس۔ تو یہ قبر والے، یہ اللہ والے جس دن انتقال کرتے ہیں سرکار کو دیکھتی ہیں، وہ دن ان کے واسطے شادی کا دن ہوتا ہے، عرس کا دن ہوتا ہے، اور یہ عروس ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی پوچھے عرس کتوں نکلے ہے تو کبو ایسو نکلے ہیں۔ اے جنا حضور کا ارشاد ہے نا، نم کنومتل عروس۔ یہ زیارت کرتے ہیں سرکار بھی، زیارت کرنے تو بعد انہوں کی قبر بن جاتی ہے گلزار۔ تو دن انہوں واسطے عرس کا دن ہوتا ہے، انہوں میں چور کسی واسطے نہیں ہوتا ہے، انہوں نے نعمت نصیب بھی نہیں ہوتی، کیونکہ فرشتے آن کے پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے، نال ہی پڑھتے اس نے کہنے اسی نہیں جاؤں، تو مار مار کے گردہ سچومر کر دیں گے۔ یہاں واسطے خوشی کا دن کتنے ہوتا ہے؟ یہاں واسطے تو مصیبت کا دن ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہمارے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، کیونکہ وہ قبر میں سرکار کی زیارت سے مسلط ہوتی ہے، تو وہ دن ان کے بعد سے خوشی کا دن ہے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ یہی نور ایمان جو حضور کی بارگاہ سے ہمیں ملا وہ دنیا میں کام آیا، یہی نور ایمان قبر میں کام آئے گا، اور یہی نور ایمان حشر میں کام آئے گا۔ بس یہ ایک بات سنو، پھر نتیجہ پیش کروں گا، اور میں